معمور بھی کے ادا کرنے سے ایک لمحے پہلے کا جو وقت ہے وہ اس کے لیے سبب ہے، پورا وقت سبب نہیں ہے۔ وقت ظرف پورا وقت ہے، پورا وقت ظرف بن گیا، لیکن سبب پورا نہیں ہے، بلکہ سبب وہ ہے معمور بھی کے ادا کرنے سے پہلے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو معمور بھی کے ادا کرنے سے پہلے ہے، وہ جز اس کے لیے سبب ہے۔ نماز 12 بجے شروع ہو جاتی ہے، اگر کوئی آدمی 1 بجے پر نماز شروع کر دے تو اس سے نماز سے 1 سیکنڈ کا جو پہلا لمحہ ہے، وہ پہلا جز، وہ ایسا جز ہے لا یتجزا۔ سیکنڈ آگے تقسیم ہوتا ہے، منٹ تو تقسیم ہو جاتا ہے کتنے سیکنڈوں میں؟ 60 میں، لیکن سیکنڈ آگے تقسیم شارح کہتے ہیں یہ وہ جز ہے لا یتجزا، جو تقسیم نہیں ہوتا۔ تو نماز سے پہلے کا جو ایک لمحہ ہے، 1 سیکنڈ ہے، وہ وقت، وہ سبب بن گیا نماز کے لیے۔ تو اب نماز میں ظرفیت اور سببیت دونوں جمع ہو گئی۔ پورا کا پورا وقت سبب ظرف ہے، مطلق وقت شرط ہے، اور سبب نماز کے شروع کرنے سے ایک لمحہ پہلے کا جو جز ہے وہ اس کے لیے سبب ہے۔ اگر آپ نے 12 بجے شروع کی تو پہلا سیکنڈ ہے، اگر آپ نے 1 بجے شروع کی تو وہ اس کا پہلا والا سیکنڈ ہے، اور اگر کسی نے نماز 2 بجے پڑھی ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے تو وہ سببیت منتقل ہوتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہو گیا 12 بجے، پہلا جو سبب بن گیا، مسبب نہیں پایا گیا، تو وہ سببیت منتقل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس مسبب کو ادا کیا جائے۔ سببیت منتقل ہوتی ہے، ہمارے ہاں 2 بجے سے 1 سیکنڈ پہلے ہو جاتی ہے، جو 1 بجے پڑھتے ہیں اس کے 1 بجے سے پہلے ہوتی ہے۔ اب دونوں جمع ہو سکتے ہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ ادا نماز کے لیے، ادا نماز کے لیے پورا وقت ظرف بن گیا، اور سبب اس کے شروع کرنے سے پہلے کا ایک لمحہ، ایک جز ہے۔ اور قضا نماز میں، قضا نماز کا پورا وقت سبب ہے، لیکن ظرف نہیں ہوتا۔ ظرف تو ہے جس میں معمول بھی کو ادا کیا جائے، اور یہ تو نماز قضا ہو گئی ہے، اس لیے اب نماز کی قضا جو ہے، قضا کے لیے وقت ظرف نہیں ہوتا، اور سبب پورا کا پورا وقت ہوتا ہے۔ تو اشکال قضا میں نہیں تھا بلکہ کس میں تھا؟ ادا میں تھا۔ شارح کہتے ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ یہ جو پہلا جز ہے، یہ جو پہلی قسم بنائی انہوں نے، مؤقت بالوقت، جس کے لیے وقت ظرف تھا، جس کی ادا کے لیے نفس ادا کے لیے شرط تھا اور نفس وجوب کے لیے سبب تھا، اس کی شارح کہتے ہیں 4 قسمیں ہیں۔ جس لمحے کو ہم نے سبب بنایا، جو گھڑی سبب بن گئی ہے اس کے لیے، یا تو پہلا جز ہوگا بالکل ابتدا والا، جو ہی وقت شروع ہو وہ سبب بنے۔ اگر اس میں کسی نے معمور بھی کو ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو وہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی۔ جب شروع کرے گا تو اس سے پہلے والا لمحہ، پہلی قسم یہ کہ پہلا وقت ہو، ابتدا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جب معمور بھی کو شروع کرے تو اس سے پہلا والا جز جو ہے وہ سبب بنے۔ 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اگر کسی نے وہ سببیت منتقل ہوتی گئی اور کسی نے معمور بھی کو ادا نہ کیا، یہاں تک کہ وقت مکروہ کراہت تک چلا گیا، وقت ناقص بن گیا، پھر اس میں کسی نے معمور بھی کو ادا کیا، تو اس وقت مکروہ سے پہلے کا جو جز ہوگا وہ سبب بنے گا۔ 3 قسمیں ہو گئی۔ اور چوتھی قسم یہ کہ پورا کا پورا وقت سبب بن جائے، اور یہ ادا میں ہوتا ہے یا قضا میں؟ یہ قضا میں ہوتا ہے۔ پورا کا پورا وقت سبب بن جائے، یہ قضا کے لیے ہے۔ تو وہ کون سا جز سبب بنے گا؟ اس سبب بننے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ سبب بننے کے اعتبار سے کتنی قسمیں بن گئی؟ 4 قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، یہ یہاں سے وقت شروع ہو گیا مثلا، اور یہاں پر ختم ہو رہا ہے، تو جب یہاں سے شروع ہو گیا تو جو پہلی گھڑی ہے، پہلا سیکنڈ ہے وقت کے شروع ہونے کا، وہ اس معمور بھی کے لیے کیا بن گیا؟ سبب۔ اگر کسی نے معمور بھی کو ادا کر دیا تو ٹھیک، نہ کیا وہ سببیت منتقل ہوتا جائے گی۔ کوئی 12:30 بجے پڑھتا ہے، کوئی 1 بجے پڑھتا ہے، کوئی 2 بجے پڑھتا ہے، اور کوئی جب کام سے فارغ ہو تو 4:30 بجے پڑھتا ہے۔ تو جب بھی شروع کرے گا، شروع کرنے سے پہلا والا لمحہ سبب بن جائے گا۔ یہ
سبب بننے کے اعتبار سے دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ یہ جو کالا نشان ہے یہ وقت مکروہ ہے۔ نمازوں میں کوئی وقت مکروہ ہوتی ہے؟ کون سے نماز میں؟ عصر کی نماز میں۔ تو مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے، وہ سببیت منتقل ہوتی گئی یہاں تک کہ وقت کراہت شروع ہو گئی، اسفرار شمس۔ لہذا اس میں جو اگر شروع کرے گا تو اس کا پہلا جز وہ سبب بن جائے گا، اور اگر اس میں بھی کسی نے مامور بھی کو ادا نہ کیا، سویا پڑا رہا یا کام میں مشغول تھا یا ویسے نہیں پڑھنا چاہتا تھا اور یہ سارا وقت نکل گیا، تب یہ پورا کا پورا وقت یہ سبب بن جائے گا قضا نماز کے لیے۔ یہ سبب بننے کے اعتبار سے 4 اقسام بنتی ہے۔ اس پر اگرچہ محشی نے اعتراض کیا ہے، ماتن پر بھی کیا ہے، اشارے پر بھی کیا ہے کہ انہوں نے اس کو مستقل 4 قسمیں بنا دی، حالانکہ یہ قسمیں نہیں بنتی، بلکہ یہ تو سبب کے اعتبار سے وجوب کو منسوب کیا جاتا ہے جز اول کی طرف۔ اگر اس میں نہ ہو جز ثانی ہوگا جہاں سے ابتدا ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر وقت کراہت کی پہلی گھڑی ہوگی یا پورا کا پورا وقت ہوگا۔ تو وجوب تو وہی ہے، وہ جو جز ہے جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے، مضاف، وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور مضاف کے بدلنے سے اقسام میں تبدیلی تو نہیں ہوتی۔ اقسام میں تبدیلی تو یہ مستقل اقسام نہیں بنتے، لیکن ان کو ماتن نے بنا دیے، اس لیے بظاہر محشی کہتے ہیں ان کو 4 اقسام بنانا اور یہ کہنا کہ اس کی 4 اقسام اور انواع ہے، یہ تسامح ہے۔ یہ کیا ہے؟ تسامح۔ یہاں ایک اشکال ہے، بلکہ 2 اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ماتن نے کہا کہ جو وقت سبب بنتا ہے وہ پہلا جز ہے جس سے ادا شروع کر رہا ہے نماز، جہاں سے نماز مامور بھی کو ادا کی شروع کر رہا ہے اس کی پہلی گھڑی اس کا جز سبب بن رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ وقت کا جو پہلا جز سبب بن رہا ہے یہ تو نفس وجوب کا سبب ہے۔ وقت سبب ہے نماز کے وجوب ادا کے لیے یا نفس وجوب کے لیے؟ جی، نماز میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک نفس وجوب اور ایک وجوب ادا۔ تو یہ وقت سبب نفس وجوب کے لیے یا وجوب ادا کے لیے؟ کچھ ادا کریں کچھ نفس کریں، یہ تو نفس وجوب کے اسباب ہیں۔ وجوب ادا کا سبب تو امر کا صیغہ ہے، اور یہاں ماتن کہہ رہے کہ جہاں سے ابتدا شروع کر رہی ہے وہ وجوب ادا، جہاں سے اس واجب کی ادائیگی شروع کر رہا ہے اس سے پہلا والا جز اس ادا کے لیے سبب ہے، تو وہ جو پہلا جز ہے وہ تو وقت ہے، اور یہ وقت تو نفس وجوب کے لیے سبب ہے نہ کہ ادا کے لیے، اور یہاں ماتن ادا کے لیے سبب بنا رہے ہیں اس کو۔ اتنے اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض سمجھے؟ جب سے مامور بھی کی ادائیگی شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلا والا جز اس کے لیے کیا ہے؟ وہ پہلا جز وقت کا ہے نا، یہ وقت کا پہلا جز سبب بن گیا، تو یہ پہلا جو وقت کا پہلا جز ہے یہ ادائے صلات کے لیے سبب بنتا ہے یا نفس وجوب کے لیے؟ تو مصنف تو کہتے ہیں کہ جب سے نماز کی ابتدا کر رہے، ادا کو شروع کر رہے، اس کے پہلے گھڑی اس کے لیے سبب بنے گی، تو یہ وقت تو نفس وجوب کے لیے سبب ہے نہ کہ وجوب ادا کے لیے۔ وجوب ادا کے لیے تو امر کا صیغہ سبب ہے، تو یہاں ماتن کیسے وقت کو وجوب ادا کے لیے سبب بنا رہے ہیں؟ اشکال آگے سمجھ میں؟ اس کا جواب محشی نے ذکر کیا کہ اشکال تو آپ کا ٹھیک ہے، ماتن ادا کے لیے وقت کو سبب بنا رہے ہیں حالانکہ وہ تو نفس وجوب کے لیے سبب بن رہے ہیں۔ تو جواب یہ دیا ہے چونکہ نفس وجوب پھر مفضی ہوتا ہے وجوب ادا کی طرف، پہلے نفس وجوب ہوگا، ظہر کا وقت آئے گا، پھر امر کا صیغہ مخاطب ہو جاتا ہے، امر کا صیغہ وہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ادا کو واجب کو ادا کیا جائے، تو چونکہ یہ نفس وجوب مفضی ہوتا ہے وجوب ادا کی طرف، اس لیے گویا کہ یہ وقت نفس وجوب کے واسطے سے وجوب ادا کے لیے بھی سبب بن گئی۔ اب جب ظہر کا وقت نہ آیا ہو تو امر کا صیغہ بھی نہیں ہے، اور
نماز کی ادا بھی نہیں. لیکن جو ہی وقت داخل ہو جاتا ہے نفس وجوب پایا گیا، امر کا صیغہ وہ متوجہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وجوب ادا ہو گئی. تو یہ جو وقت ہے یہ اگرچہ نفس وجوب کا سبب ہے، لیکن بواسطہ وجوب ادا امر کے صیغے کے یہ وجوب ادا کے لیے بھی کیا بن رہا ہے؟ سبب بن رہا ہے. اس لیے چونکہ یہ وجوب ادا کی تک مفضی ہوتا ہے، اس لیے ماتن نے اس کو ادا کے ساتھ نفس وقت کو اس کے لیے سبب بنا رہے ہیں. تو یہ مفضی ہونے کے اعتبار سے ہے، چونکہ نفس وجوب بھی وجوب ادا تک مفضی ہوتا ہے، اس لیے ادا کے لیے وقت کو سبب بنا رہے ہیں. پتہ نہیں جواب سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہاں مصنف نے کہا یا تو پہلا جز پہلی گڑی سبب ہوگی، اگر اس میں نماز ادا کر دی تو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی. تو انتقال تو اعراض میں نہیں ہوتا، جواہر میں ہوتا ہے. یہ چیز یہ آگے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ جو پہلا گڑی ہے، پہلی گڑی پہلا جز ہے، اگر اس میں نماز کسی نے ادا کی تو ٹھیک نہیں، ورنہ وہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی. تو وہ تو عارض ہے، اس کا تو وجود نہیں ہے، وہ تو اعراض کی قبیل سے ہے، اور اعراض تو انتقال کو قبول نہیں کرتی. اشکال آگے سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں انتقال سے مراد ثبوت ہے. انتقال سے مراد ثبوت ہے. پہلے گڑی وہ جز بن کر ثابت ہو جائے گی. اگر اس میں کسی نے نماز ادا کر دی تو ٹھیک، نہ کی تو وہ پھر دوسری گڑی سبب بن کر ثابت ہو جائے گی، پھر تیسری گڑی ثابت ہو جائے گی سبب بن کر. تو انتقال سے مراد ثبوت ہے. انتقال سے مراد ثبوت ہے. چونکہ یہ بھی انتقال اعیان کے مشابہ ہو گئی. پہلی گڑی سبب بن گئی، اس میں کسی نے مامور بھی کو ادا نہ کیا، دوسری گڑی بن گئی، پھر تیسری بن گئی. تو یہ چونکہ انتقال کے مشابہت ہے اس کے ساتھ اس کی، اس لیے اس کو انتقال قرار دیا. حالانکہ یہاں انتقال حقیقت مراد نہیں بلکہ ثبوت مراد ہے. پھر اشکال یہ ہے، آپ نے جز اول کو بھی سبب بنایا. ایک آدمی نے پہلے وقت میں نماز ادا کی، وہ وقت سبب بن گیا ظہر کی نماز کے لیے. دوسرے آدمی نے 1 بجے نماز ادا کی تو اس سے پہلا والا لمحہ سبب بن گیا. 1:15 بجے نماز ادا کی، 1:30 بجے نماز ادا کی، 2 بجے نماز ادا کی. تو لوگ تو نماز کے شروع کرنے میں مختلف ہوتے ہیں، کوئی 4 بجے پڑھتا ہے، کوئی 2 بجے پڑھتا ہے، کوئی 1 بجے پڑھتا ہے. تو ان سے پہلے والے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سب کے سب کیا بن گئے؟ ظہر کی نماز کے لیے سبب بن گئے. معلوم ہوا مامور بھی مسبب ایک ہے ظہر کی نماز، اور اس کے اسباب کتنے ہو گئے؟ اسباب بہت سارے ہو گئے. تو اسباب کے تعدد سے پھر مسببات بھی متعدد ہونے چاہیے. ظہر کی نماز ایک نہیں، پھر 40-50 ہونے چاہیے، اس لیے کہ اسباب تو بہت سارے ہو گئے. اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ معمور بھی تو ایک ہی ہے ظہر کی نماز. اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں نماز کے وجوب کا سبب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ایک ہے. اگر ہم ان اجزاء کو بھی جو ظاہر کے اعتبار سے یہی اسباب ہے، تو یہ جو جتنے بھی اسباب ہیں یہ معرفات ہیں، نماز کے معرفات ہیں، پہچان کرانے والے ہیں. جو ہی وقت داخل ہو جاتی ہے یہ پہچان کراتا ہے کہ اب ظہر کی نماز کا وقت ہے. تو یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ معرفات ہیں، اور شے واحد کے لیے معرفات زیادہ ہو سکتے ہیں. چیز ایک ہو اور اس کی پہچان کرانے والی اشیاء بہت ہو سکتی ہے. لہذا اسباب کے تعدد سے مسببات کا کثیر ہونا یا متعدد ہونا لازم نہیں آتا. اس لیے کہ یہ جو اسباب ہیں یہ معرفات ہیں نماز کے لیے، اور شے واحد کے لیے معرفات بکثرت ہو سکتے ہیں. وہ وقت مکروہ کتنی ہوگی وہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی. کب تک منتقل ہوگی؟ وقت اسفرار شمس تک چلی گئی، پھر آگے کہاں تک منتقل ہوگی؟
کہاں تک یہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی کہ ہم کہیں گے کہ اس کو ظہر کی نماز کا وقت مل گیا؟ وہ سببیت کہاں تک منتقل ہوگی؟ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی یہاں تک کہ اتنے وقت باقی رہ جائے کہ جس میں اس نماز کے پڑھنے کی گنجائش ہو۔ عصر کی نماز ہے تو 4 رکعت، فجر کی نماز ہے تو 2 رکعت، یہ سببیت اس تک منتقل ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد پھر سببیت کا انتقال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہو سببیت منتقل ہو گئی، آگے مزید چلی گئی، 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ 4 رکعت پڑھ سکتا ہے وہ، تو امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شرع بھی ہے۔ اتنے وقت تک سببیت منتقل ہوتی جائے گی جب تک جتنے وقت میں اس نماز کے پڑھنے کی گنجائش ہو، اس نماز کے پڑھنے کی کیا ہو جس میں 4 رکعت ادا کی جا سکتی ہو ظہر اور عصر میں، تو اس وقت تک سببیت منتقل ہوگی۔ اگر اتنا وقت بھی باقی نہ بچے جس میں نماز کی گنجائش نہ ہو تو آگے سببیت منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آگے بھی آپ کہو کہ سببیت منتقل ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وقت سبب پایا گیا اور مسبب وہ ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ یہ امام ظفر رحمہ اللہ کے یہاں ہے، اور ہمارے ہاں پیچھے گزر چکا کہ نماز کے لیے جو قدرت شرط ہے وہ قدرت ممکنہ ہے، قدرت مطلقہ، اور اس کے لیے توہم شرط ہے۔ حقیقت میں 4 رکعت پڑھنے کی گنجائش کے لیے 4 منٹ کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کا توہم شرط ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک وہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ کا وقت باقی بچ جائے۔ اگر تکبیر تحریمہ کا وقت بھی باقی نہ بچے تو آگے سببیت منتقل نہ ہوگی، بس مقدار تکبیر تحریمہ تک ہوگی، مقدار تکبیر تحریمہ تک ہوگی، آگے منتقل نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں باس آگے بھی آسان ہے، لیکن امت روزہ دار ہے۔ وَمُقَيَّدٌ بِهِ، اور وقت کے ساتھ دوسری قسم ہے جو مقید ہے۔ الثانی امر مقید بالوقت، دوسری وہ امر ہے یعنی مامور بھی ہے جو وقت کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ وہ اربعۃ انواع، اور یہ 4 قسمیں ہیں۔ لأنه، اس لیے کہ اما ان یکون الوقت ظرفا للمؤدى، یا تو وہ وقت ادا شدہ مامور بھی کے لیے ظرف ہوگا، وشرطا للاداء، اور اس کی ادائیگی کے لیے شرط ہوگا، وسببا للوجوب، اور اس کے نفس وجوب کے لیے سبب ہوگا۔ یہاں نفس وجوب سے مراد نفس وجوب مراد ہے، بعض شارحین نے اردو شارحین نے یہاں وجوب ادا لکھا ہے، غلط ہے، جیسے قوت الاخیار والوں نے لکھا ہے۔ فهو النوع الاول، یہ پہلی قسم ہے۔ والمراد بالظرف، تعریف کرنے سب کی، ظرف سے مراد شارح کہتے ہیں ظرف سے مراد ہے اللہ یکون معیارا لہ، کہ وقت اس کے لیے معیار نہ ہو کہ وہ پورے وقت کا استیعاب کر لے، جیسے روزہ معیار ہوتا ہے ایسا نہ ہو، بل یفضل عنہ، بلکہ اس سے باقی بچ جاتا ہو وقت۔ والمراد بالشرط، اور شرط سے مراد یہ ہے کہ اللہ یصح المامور به قبل وجودہ، کہ اس وقت سے پہلے مامور بھی صحیح نہ ہو، ویفوت بفوتہ، اور وہ مامور بھی اس وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جاتا ہو۔ والمراد بسبب، اور سبب سے مراد یہ ہے ان لہذا الوقت تاثیرا فی وجوب المامور به، کہ اس وقت کی مامور بھی کے واجب ہونے وجوب میں ایک خاص اثر ہو۔ وان کان المؤثر الحقیقی فی کل شیء هو اللہ تعالی، اگرچہ ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ولیکن یضاف الوجوب فی الظاہر الی الوقت، لیکن ظاہر میں وجوب کی نسبت کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے وقت کی طرف۔ لأن فی کل لمحۃ وصول نعمت من اللہ تعالی الی جانب العبد، وصول نعمت، اس لیے کہ ہر گڑے اور ہر لمحے اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کی طرف نعمتوں کی وصولیابی ہوتی ہے۔ وَهُوَ يَقْتَضِي الشُّكْرَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، اور یہ تقاضا کرتی ہے ہر گھڑی شکر کرنے کا۔ پھر سوال ہوا کہ آپ نے 5 اوقات کو کیوں عبادات کے ساتھ مختص کیا ہے؟ اس کا جواب وَإِنَّمَا خُصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتُ الْمُعَيَّنَةُ،
یہ متعینہ اور ان متعینہ اوقات کو خاص کیا گیا ہے بالعبادات، عبادات کے ساتھ۔ پہلی وجہ لعظمتها، ان اوقات کے عظمت کی وجہ سے، وتجدد النعم فيها، اور ان میں نعمتوں کے نئے نئے ہونے کی وجہ سے، جدید ہونے کی وجہ سے، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ وَلِأَلَّا يُفْضِي إِلَى الْحَرَجِ فِي تَحْصِيلِ الْمَعَاشِ، تاکہ یہ معاش کے حاصل کرنے میں حرج تک نہ پہنچائے۔ ان استغرق آگے کیا ہے؟ وقت پر اعراب لگایا انہوں نے۔ ان استغرق الوقت العبادت، اگر عبادت وقت کا استیعاب کر لے۔ یہاں بظاہر فاعل مؤخر ہے اور مفعول بہ کیا ہے؟ مقدم ہے، اور ہمارے ہاں اس نسخے والوں نے اس پر اعراب بھی لگایا، وقت کو فاعل بنایا، جو کہ درست نہیں ہے۔ معاش کے حاصل کرنے میں حرج تک کب پہنچائے گا؟ اگر عبادت پورے اوقات کا استیعاب کرے گا۔ اگر ہم وقت کو فاعل بنائیں گے، پھر معنی یہ ہو جائے گا اگر وقت عبادت کا استیعاب کرے گا، تو وقت تو ویسے عبادت کا استیعاب کرتا ہے۔ آپ جب نماز شروع کرتے ہو 10 منٹ میں، تو پہلے وقت میں بھی وقت ہے، شروع میں، درمیان میں بھی وقت ہے، اور آخر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے۔ تو وقت نے تو مامور بھی کا استیعاب کر لیا، یہ مراد نہیں۔ استیعاب یہ ہے کہ عبادت پورے مامور بھی کا استیعاب کر لے، عبادت پورے وقت کا عبادت پورے وقت کا کیا کر لے؟ استیعاب کر لے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہو گیا، آپ نے نیت باندھ لی، ظہر کی نماز شروع کر دی، جو ہی ظہر کا وقت نکل رہا تھا 5 بجے آپ نے سلام پھیر لیا، اس کو کہتے ہیں عبادت نے پورے وقت کا استیعاب کیا، جیسے کہ روزے میں ہوتا ہے۔ وہ سمجھ میں آئے؟ اس لیے بظاہر یہاں فاعل مؤخر ہے۔ ان استغرق الوقت العبادت، یا مجہول کریں گے ان استغرق الوقت بالعبادت، پھر جار مجرور بڑھائیں گے۔ اگر وقت کا استیعاب کیا جائے عبادت سے، اگر مجہول پڑھیں گے پھر نائب فاعل ہو جائے گا۔ کا وقت الصلاۃ، جیسے کہ نماز کے لیے وقت ہے، فإن الوقت فيها يفضل عن الاداء، اس لیے کہ نماز میں وقت باقی بچ جاتا ہے ادائیگی سے، اذا ادی علی حسب السنت، کہ جب اس نماز کو ادا کر دیا جائے سنت کے مطابق، من غیر افراط، افراد کے بغیر، حد سے آگے نکلنے کے بغیر۔ حد یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے، 10 نہ ہو تو 15 منٹ لگ جائے، یہ ہے سنت کے مطابق ادائیگی۔ اور اگر تجاوز کرے گا اور پورے وقت کا استیعاب کرے گا تو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ فیکون ظرفاً، تو یہ وقت ظرف بن جائے گا۔ ولا یصح الاداء قبل دخول الوقت، اور وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز کی ادائیگی صحیح نہیں۔ ویفوت بفوتہ، اور یہ نماز فوت ہو جاتی ہے، مامور بھی فوت ہو جاتا ہے وقت کے فوت ہونے سے۔ فیکون شرطاً، تو یہ وقت شرط ہوگا۔ ویختلف، اور یہ مامور بھی یختلف الاداء، اور یہ ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، باختلاف صفت الوقت، وقت کے صفت کے مختلف ہونے سے، صحتاً و کراہتاً، صحت اور کراہت کی طرف۔ فیکون سبباً، اس لیے یہ وقت سبب ہوگا، للوجوب، نفس وجوب کے لیے۔ پھر یہاں سوال ہوا کہ مشروط کو تو مقدم کرنا شرط پر جائز ہے، جیسے کہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے، اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں۔ وتقدیم المشروط علی الشرط جائز، مشروط کا شرط پر مقدم کرنا جائز ہے، اذا کان شرط شرطا للوجوب، کہ جب وہ شرط وجوب کے لیے شرط ہو، کما فی حولان الحول للزکوٰۃ، جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول میں ہے۔ واما اذا کان شرط شرطا للجواز، لیکن اگر وہ شرط جواز کے لیے شرط ہوگی، لا یصح التقدیم علیہ، تو اس کو مشروط پر مقدم کرنا صحیح نہیں۔ کسائر شرائط الصلاۃ، جیسے کہ نماز کے لیے باقی شرائط کی طرح۔ وتقدیم المسبب علی السبب لا یجوز اصلا، اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا بالکل جائز نہیں۔ وہاں ہونا، اور یہاں وقت کے اندر، لما اجتماعت الشرطیت و سببیت، جب شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہو گئی، فلا جرم، تو یقیناً اللہ یجوز التقدیم علی الوقت، نماز کو یعنی مشروط کو وقت پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ ثم ہا ہونا شیئان،
شارح کہتے ہیں پھر یہاں نماز میں دو چیزیں ہیں، ہاں ہونا سے یہاں مراد نماز صلاۃ ہے، دو چیزیں ہیں، نفس الوجوب و وجوب الاداء، ایک نفس وجوب ہے، دوسرا وجوب ادا۔ فنفس الوجوب، تو جو نفس وجوب ہے نماز کا، سببہ الحقیقی هو الایجاب القدیم، اس کا سبب حقیقی وہ ایجاب قدیم ہے، وسببہ الظاہری وهو الوقت، اور جو سبب ظاہری ہے وہ وقت ہے، اقیم مقامہ، کہ اس وقت کو اس سبب ظاہری کے قائم مقام بنایا گیا، ووجوب الاداء، اور جو وجوب ادا ہے، سببہ الحقیقی تعلق الطلب بالفعل، اس کا سبب حقیقی طلب کا فعل کے ساتھ متعلق ہونا ہے، وسببہ الظاہری، اور اس کا ظاہری سبب هو الامر، وہ امر کا صیغہ ہے، اقیم مقامہ، کہ اس کو اس سبب ظاہری کے قائم سبب حقیقی کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ ثم الظرفیت و سببیت لا تجتمعان بحسب الظاہری، پھر شارح کہتے ہیں کہ ظاہر کے اعتبار سے سببیت اور ظرفیت یہ جمع نہیں ہو سکتی، کیوں؟ لأنہ ان ادی فی الوقت، اس لیے کہ اگر اس مامور بھی کو وقت میں ادا کر دیا جائے، لا یکون سببا، تو پھر وہ وقت سبب نہ ہوگا، لأن سبب یجب ان یقدم علی المسبب، اس لیے کہ سبب کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ مسبب پر مقدم ہو، وَإِن لَمْ يُؤَدَّ فِي الْوَقْتِ، اگر اس مامور بھی کو وقت میں ادا نہ کیا جائے، لا یکون ظرفا، تو پھر وہ وقت ظرف نہ ہوگا، اذ الظرف، اس لیے کہ جو ظرف ہوتی ہے، ما یؤدى فیہ، وہ ہوتی ہے کہ جس میں مامور بھی کو ادا کیا جائے، لا بعدہ، نہ کہ اس کے بعد، فلہذا قالوا، شارح کے اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا، ان الظرف هو جمیع الوقت، ظرف جو ہے وہ پورا کا پورا وقت ہے، والشرط هو مطلق الوقت، اور جو شرط ہے وہ مطلق وقت ہے، والسبب، اور جو سبب ہے هو الجزء الاول، وہ پہلی گڑی ہے، پہلا جز ہے، المتصل بالاداء، جو ادا کے ساتھ متصل ہوتی ہے، قبل شروع، شروع کرنے سے پہلے، فی الاداء، ادائیگی میں، والکل فی القضاء، اور یہ پورا کا پورا وقت سبب ہے قضاء میں۔ شارح کہتے ہیں وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، یہ اس کی چار قسمیں ہیں، وَقَدْ فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ، اور مصنف نے اس کو اپنے اس قول سے اس کی تفصیل کی ہے، وَهُوَ، اور وہ وجوب، وہ ضمیر لوٹ رہی وجوب کی طرف، اور وہ جو وجوب ہے، اما ان یضاف الی الجزء الاول، یا تو اس کی اضافت کی جائے گی جزء اول کی طرف، او الی ما یلی ابتداء الشروع، یا اس جز کی طرف ہوگی کہ جو شروع کرنے کی ابتدا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، او الی الجزء الناقص عند ضیق الوقت، یا وقت کے تنگ ہونے کے وقت جزء ناقص کی طرف اس کی اضافت ہوگی، نسبت کی جائے گی، او الی جملۃ الوقت، یا پورے وقت کی طرف اس کی اضافت کی جائے گی، یعنی ان الاصل، اصل یہ ہے، ان کل مسبب متصل بسببہ، کہ ہر مسبب اپنے سبب کے ساتھ متصل ہو، اصل یہ ہے۔ فإن أُدِّيَتِ الصلاة فی اول الوقت، پس اگر نماز کو اول وقت میں ادا کر دی جائے، یکون الجزء السابق على تحریمہ، تو تکبیر تحریمہ سے جو جز مقدم ہوگا، اور یہ وهو الجزء الذي لا يتجزأ، اور یہ وہی جز ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں، سبباً، وہ جز مقدم وہ سبب ہوگا، لوجوب الصلاۃ، نماز کے وجوب کے لیے، فإن لم يؤد في اول الوقت، پس اگر نماز کو اول وقت میں ادا نہ کی جائے، تنتقل السببیۃ الى الاجزاء التي بعدہ، تو یہ سببیت منتقل ہوتی جائے گی، اس کے بعد والے اجزاء کی طرف منتقل ہوگی، فیضاف الوجوب الى كل ما یلی ابتداء الشروع، لہذا اس وجوب کی اضافت کی جائے گی ہر اس جز کی طرف کی جو شروع کرنے کی ابتدا کے ساتھ ملی ہوتی ہے، من الاجزاء الصحیحۃ، وقت کے اجزاء صحیحہ میں سے، فإن لم يؤد في الاجزاء الصحیحۃ، اگر اس نماز مامور بھی کو یا نماز کو اجزاء صحیح میں ادا نہ کی جائے، حتی ضاق الوقت، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے، فحینئذ، تو اس وقت یضاف الوجوب الى الجزء الناقص، وجوب کی اضافت کی جائے گی جزء ناقص کی طرف، عند ضیق الوقت، وقت کے تنگ ہونے کے وقت۔ شارح کہتے ہیں وہذا لا يتصور الا فی العصر، یہ وقت کا تنگ ہونا، اجزاء صحیحہ نہ ہونا، یہ متصور نہیں ہو سکتے مگر صرف عصر کی نماز میں، فإن فی غیرہ من الصلاۃ، اس لیے کہ عصر کے علاوہ کے نماز میں، کل الاجزاء صحیحۃ، ہر اجزاء، تمام اجزاء نمازوں کے صحیح ہوتے ہیں، وہذا الجزء الناقص، اور یہ جو جزء ناقص جز ہے، کتنی مقدار ہے، مقدار ما یسع التحریمۃ عندنا، یہ اتنی مقدار ہے کہ جس میں
تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہو ہمارے ہاں، ومقدار ما یؤدى فیہ 4 رکعات عند زفر، اور امام ظفر رحمہ اللہ کے ہاں اتنی مقدار میں ہے کہ جس میں 4 رکعات کو ادا کیا جا سکے۔ فلا تنتقل السببیۃ عنده الی ما بعدہ، اس لیے امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے بعد کی اجزاء کی طرف اس کی سببیت منتقل نہ ہوگی، لأنہ خلاف الامر والشرع، اس لیے کہ یہ خلاف امر بھی ہے اور خلاف شرع بھی ہے۔ بس